اگلی سورہ ہے سورہ لقمان، یہ بھی مکی صورت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں کفار کو دعوت توحید دے رہے تھے تو اس وقت ان کی مخالفت اپنے عروج پر تھی جب یہ صورت نازل ہوئی، اور کافروں کے سردار حیل و بہانوں سے اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ تو جب کبھی قرآن کریم کا اسلوب ان کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ کیا کرتے کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیوں میں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا کہ لوگوں کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے لوگوں قوموں کی باتیں بتا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ ہم بھی لوگوں کو کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا قصہ سنائیں کہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹ جائے۔ تو اس لیے یہ جو سورہ لقمان ہے، اس میں لقمان جو ہیں یہ اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور حیثیت سے مشہور تھے، عربوں کے ہی تھے بزرگ، تو دانشور مانے جاتے تھے۔ تو عرب جو تھے ان کی حکیمانہ باتوں کو بڑا وزن دیتے تھے کہ وہ ان کی باتیں جو ہیں ان کو اہمیت دیتے تھے، اور شاعروں نے بھی اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور کا ذکر کر کے یہ ان کو بتایا کہ وہ دانشور حکیم جس کا لوہا تم بھی مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کیا تھا اور شرک کرنے کو ظلم عظیم قرار دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی اسی بات کی نصیحت کی تھی۔ تو تم انہیں اپنا حکیم اور دانا مانتے ہو لیکن ان کی تعلیمات پر عمل تو نہیں کرتے ہو، اس لیے اللہ پاک نے ایک ان کا بھی واقعہ ان کو بتایا، اہل عرب کو، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں۔ یعنی یہی وہی بات، خریدار بنتے کا مطلب یہی کہ خرید کر یہ کوئی کتابیں لاتے، کبھی کسی گانے والے کو لے آتے، کبھی کسی کو جو کہانیاں سناتا ہے آدمی اس کو لے آتے، قصہ گو جو ہوتے ہیں اس کو لے آتے کہ تاکہ لوگوں کی توجہ قرآن سے ہٹا دی جائے۔ تو اسی کوشش میں مکہ مکرمہ کا ایک تاجر تھا نضر بن حارث، وہ اپنی تجارت کے لیے غیر ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا، تو وہ ایران گیا تو وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں خرید لایا۔ تو بعض روایات میں ہے کہ وہ وہاں سے ایک گانے والی کنیز بھی خرید کر لایا، اور لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے زیادہ دلچسپ قصے اور گانے سناؤں گا۔ چنانچہ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ دل بہلانے کے لیے جو یہ مشغلہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ انسان کو اپنی دینی فرائض سے غافل کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے، ناجائز ہے۔ کھیل اور دل بہلانے کے صرف وہ مشغلے جائز ہیں جن کا کوئی فائدہ ہو، جسمانی یا ذہنی، یا تھکن دور کرنا ہو، یا یہ کہ انسان کو وہ مشغلے انسان کو اس کے دینی فرائض سے غافل نہ کر دیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ خریدار بنتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے، لہٰذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اللہ پاک نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے۔ آسمانوں کا پورا نظام کسی
ایسے ستون پر نہیں کھڑا کہ جو انسانوں کو نظر آ سکے، اللہ نے محض اپنی قدرت کے سہارے سے اس کو قائم کر رکھا ہے۔ اور زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں۔ یہ مضمون کئی مرتبہ ہم نے پڑھا ہے قرآن پاک میں کہ زمین کو پانی کے اوپر بچھایا گیا ہے، تو پانی پر بچھایا گیا تو وہ ڈگمگا رہی تھی، ڈول رہی تھی، تو اللہ پاک نے اس کے اوپر پہاڑ رکھ کر اس کو ساکن کر دیا تاکہ وہ ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اب مجھے ذرا دکھاؤ اللہ کے سوا کسی اور نے کیا پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ پاک جو یہ شریک بنا رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں تمہارے شریکوں نے کیا پیدا کیا ہے، یہ تو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں۔ بل ظالمون فی ضلال مبین، بات اصل میں یہ ہے کہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کے جو معبودان باطل ہیں وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں راجح بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بس ایک دانش مند شخص تھے، اور کس زمانے میں تھے، کس علاقے کے باشندے تھے، یہ بھی کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے، اور جو حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے نا، ان میں یہ بھی شامل تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن پاک نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، نہ احادیث میں آیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ ایک عظیم دانشور تھے، اور عرب لوگ بھی ان کی حکمت کی باتیں جو تھے جانتے تھے، بلکہ ان میں مشہور تھیں۔ تو ان کی جو جاہلیت کی شاعری ہے اس میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دانائی عطا کی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے قابل۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ یعنی ظلم یہ کہ ظلم یہی ہوتا نا کسی کا حق چھین لیا جائے، حق کسی کا تھا اور اس کو چھین لیا، تو یہی بات ہے کہ عبادت خالص اللہ کا حق ہے، بندگی کرنا اللہ کی خالص اللہ کا حق ہے۔ تو شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس کو نہیں دیتے بلکہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، اسی کے بندوں میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، اسی کی مخلوقات میں سے کسی کو دے دیتے ہیں، تو یہ پھر کتنا بڑا ظلم ہوا۔ تو اس کو ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے اس کائنات کا، سب سے بھاری ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال میں اس کا دودھ چھٹا، اور انشکر لی ولی والدیک، اور یہ کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اپنے والدین کا بھی، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ پاک نے والدین کی فرمانبرداری کا حکم دیا تھا تو یہاں پر ماں کی خاص طور پر بتایا گیا کہ پہلے تو کہا کہ دونوں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ماں کی جو برداشت ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے اولاد کو پیدا کرنے میں اور اولاد کو سنبھالنے میں، اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ تو جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ والدین کا بھی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے جب بتایا لوگوں کو عبادت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی والدین کی فرمانبرداری کا کہہ دیا اپنی فرمانبرداری کے ساتھ، اور جب شکر کرنے کا کہا تو اپنے شکر کے ساتھ ہی والدین کا بھی کہا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو الی المصیر، میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور والدین کو بہت زیادہ
بہت زیادہ ان کی تعظیم اور ان کا اطاعت کا حکم دیا گیا، لیکن اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو۔ ایک بات میں اللہ پاک نے والدین کی بھی اطاعت کی اجازت نہیں دی کہ اگر والدین شرک کرنے کا حکم دیں تو اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ان کی تم نے، اگر وہ میرے ساتھ شرک کرنے کا کہیں تو تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اور وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَابَ، بس یہ ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو۔ یعنی دین کے معاملے میں اگر والدین غلط بات کہیں تو وہ بات ماننا جائز نہیں ہے، لیکن ان کی بات رد کرنے کا ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو ان کے لیے تکلیف دہ ہو، جس سے وہ اپنی توہین محسوس کریں، بلکہ نرم الفاظ میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ کی یہ والی بات ماننے سے معذور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ برتاؤ میں بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، یا بے شک وہ غلط راستے پر بھی ہیں لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کی مالی امداد کرنا، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرنا، یہ سب اچھے سلوک میں آتا ہے۔ تو اس کا کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ یعنی والدین کا راستہ اگر غلط ہے تو ان کا نہ اپناؤ، بلکہ ایسے شخص کا اپناؤ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لقمان نے یہ بھی کہا۔ اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں، ان کی یہ باتیں، خیر خواہی کی باتیں اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کر دیں، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی کسی کی خیر خواہی چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ کل ہم نے اس میں سورہ نمل میں پڑھا تھا کہ وہ چیونٹی جس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں کر دیا۔ وہ اپنی قوم کو بتا رہی تھی کہ تم لوگ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں روند نہ ڈالے جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اپنی قوم کی خیر خواہی کی، اللہ نے اس کا تذکرہ قیامت تک زندہ کر دیا۔ اب یہ باپ اپنے بیٹے کی خیر خواہی میں اس کو نصیحتیں کر رہا ہے، اللہ پاک نے ان کا تذکرہ قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ تو دوسروں کے لیے خیر خواہی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے نافع ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے کو نفع پہنچانے کی کوششیں کرنی چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ رائی کتنی باریک سی چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، آسمانوں زمین میں کہیں بھی وہ رکھ دی جائے اللہ کے علم میں وہ موجود ہے اور اللہ اس کو لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین ہے، کیوں وہ باریک سے باریک چیز کا بھی علم رکھتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اب جو ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے کچھ بھی ہوتا رہے، بھئی ہمارا اس سے ہمارا تو کام نہیں ہے، ان کا معاملہ ہے، وہ جو مرضی کریں، یہ والا جو رویہ ہے یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور انہیں برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، آپ نیکی کی تلقین کریں گے تو آپ کو تکلیف آئیں گی، برائی سے روکیں گے لوگ آپ کو برا کہیں گے، لوگ آپ کو تانا دیں گے، طرح طرح کے القاب سے نوازیں گے، طرح طرح کے مذاق بنیں گے، ہو سکتا ہے کہ لوگ اس طاق میں ہوں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو تو وہ ہم پر لوٹائیں، جتلائیں۔ تو اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تکلیفیں تمہیں پیش آئیں گی اس پر صبر کرو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنے میں آسانی نہیں ہوتی، بہت تکلیف بھی آ سکتی ہیں، بے شک یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ،
پھلاؤ، گال پھلا کر غرور والا منہ بنا کر مت بیٹھو، اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ جو شیخیاں مارتا رہے، اپنی ڈینگیں مارتا رہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ آواز آہستہ رکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ اتنا آہستہ بولا جائے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا ہے، جن تک سنانا مقصود ہے، ان تک آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ چیخ کر بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ تو یہاں تک کہ یہاں تک کہ یہ بھی بزرگوں نے اس آیت کے تحت منع کیا ہے کہ بلا ضرورت اونچا بولا جائے، جہاں پر ضرورت نہیں بھی ہے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی، وہاں بھی لاؤڈ سپیکر استعمال کیا جائے۔ ایسے ہمارے بزرگ جو ہیں ایسی باتوں سے منع کرتے تھے کہ کیونکہ اس کا ناجائز استعمال بھی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلا ضرورت اتنے زیادہ لاؤڈ سپیکر لگا دیے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے آرام میں اور خلل پڑتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے یہ بھی اسی آیت کے تحت یہ حکم آ جاتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو بس وہاں پر استعمال کیا جائے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ اللہ پاک نے کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری پوری نچھاور کی ہیں۔ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے باپ دادوں کو پایا ہے۔ بھلا اگر شیطان ان باپ دادوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو، کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ اور جو شخص فرمانبردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی تو لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزے اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ کہو الحمدللہ، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اس کے باوجود بھی اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اور سمندر میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائیں، اور جو یہ سمندر ہیں اس کے علاوہ 7 سمندر اس کے ساتھ اور مل جائیں، اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ غور کریں تو یہ آیت جو ہے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ 7 اور 7 14 سمندر سیاہی کے بن جائیں اور دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہے، اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ ایک آدمی کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اور ساری کائنات کے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے برابر ہے۔ وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور ہر ایک کو متعین میعاد تک
رواں دواں کیا ہے، اور کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور اس کے سوا جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کی شان بہت اونچی ہے اور جس کی ذات بہت بڑی۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں؟ کشتیوں کا سمندر میں چلنا اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو، ہوا کو اللہ پاک روک دے یا مخالف سمت کر دے تو کوئی بھی کشتی سمندر میں نہیں چل سکتی، تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا ہو، اعلیٰ درجے کا شکر گزار ہو۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اللہ پر ہوتا ہے۔ اس سمندری سفر میں اتنی اتنی بڑی موجیں ہو جاتی ہیں کہ جیسے سائبان اوپر سر پر ڈال دیا جائے۔ اتنی اتنی بڑی موجیں جب ان کے اوپر ایسے چڑھ آتی ہیں تو یہ پھر کس کو پکارتے ہیں؟ مشرک لوگ بھی اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بد عہد پرلے درجے کا ناشکرا ہو۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ اور باپ اور بیٹے کا رشتہ جو ہے سب سے زیادہ قریبی رشتہ، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہاں پر لا یجزی والد ام ولدہ ولا مولود ہوا جاز ام والدہ شیئا، تو یہ دونوں جو اتنے پیارے رشتے ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے۔ یقین جانو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہو کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ ہی کسی متنفس کو، کسی جان کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم، مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ ہم لوگ کتنا بھی اپنا انتظام کر لیں، کتنا بھی اپنا احتیاط کر لیں، اپنے حساب کتاب لگا لیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کل ہم کیا کھائیں گے، یا کل جو ہے ہم کیا کمائیں گے، یا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کل تو پھر بھی دور کی بات ہے، اگلے چند لمحوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اسے موت کس زمین میں آنی ہے، کس جگہ پر اس نے دفن ہونا ہے، کس علاقے میں اسے موت آنی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ الحمدللہ ہماری سورہ لقمان ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بصیرت والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں بھی اضافہ فرمائے۔ آمین۔